السلام علیکم، دیسی اردو ٹی وی کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں عائشہ حمید۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پنجاب کابینہ نے ڈومیسائل فیس میں 175% اضافے کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ گلگت بلتستان انتخابات، استحکام پاکستان پارٹی نے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ایران نے امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ وزیر داخلہ سے امریکی سفیر کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پنجاب کابینہ نے ڈومیسائل فیس میں 175% اضافے کی منظوری دے دی۔ ڈومیسائل فیس 200 روپے سے بڑھا کر 550 روپے مقرر کر دی۔ ڈومیسائل کے حصول کے لیے شہری کو فیس، ای ایفیڈیو اور سروس چارج ادا کرنے ہوں گے۔ پنجاب کابینہ نے ڈومیسائل فیس میں 175% اضافے کی منظوری دے دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی فیس اسٹرکچر میں 200 روپے فیس، 300 روپے ای ایفیڈیوٹ اور 50 روپے سروس چارج شامل ہے۔ ڈومیسائل سسٹم کو مکمل ڈیجیٹل اور پیپر لیس بنانے کا فیصلہ پنجاب کے ذریعے ای پے ڈومیسائل فیس حاصل وصول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کو ڈومیسائل اب آن لائن اپلائی اور گھر بیٹھے موصول ہوگا۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے استحکام پاکستان پارٹی نے حکمت عملی طے کر لی۔ 9 نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کا اعلان کر دیا۔ 20 رکنی انتخابی بورڈ نے امیدواروں کے نام فائنل کیے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ خواتین اور نیکوٹو کرسچنز کی 9 سیٹوں پر بھی نام جاری فائنل کر لیے گئے ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت انتخابی بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں طے پایا کہ اسلامی تحریک پاکستان سے اتحاد کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ اجلاس میں 9 نشستوں کے لیے فائنل کیے گئے پارٹی امیدواروں میں مولانا سلطان رئیس، فتح اللہ خان، کیپٹن آر، صفی اللہ خان، ایمان شاہ، راجہ جلال حسین، شمس الحق لون، حاجی شاہ بیگ، حاجی گلبر خان اور خان اکبر خان شامل ہیں۔ آئندہ چند روز میں انتخابی بورڈ گلگت بلتستان کے باقی امیدواروں کا اعلان بھی کر دے گا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ اس سے پہلے فیفا کے صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم شرکت کرے گی۔ ایرانی وزارت کھیل نے کہا ہے کہ ایرانی ٹیم امریکہ میں رواں سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ ایونٹ میں شرکت کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا ہوا ہے۔ یہ ورلڈ کپ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے مشترکہ میزبانی میں 11 جون سے شروع ہوگا۔ باقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کی۔ خطے کی صورتحال اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے جنگ بندی کی توسیع کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ نیٹلی بیکر نے قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے انعقاد سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی چیلنجز کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے جنگ بندی میں توسیع کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ دیسی اردو ٹی وی کی عام خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی۔ Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.